الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما صدق اللہ العظیم۔ دنیا میں اللہ رب العزت کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت اولاد کی نعمت ہے۔ جب انسان ازدواجی زندگی سے منسلک ہو جائے اور پھر اگر کچھ عرصے تک اولاد نہ ہو تو انسان بہت پریشان ہوتا ہے کہ اولاد کی نعمت سے وہ محروم ہے۔ پھر اس کے لیے وہ مختلف علاج بھی کرواتا ہے، کبھی ڈاکٹروں کے پاس، کبھی حکیموں کے پاس، کبھی طبیبوں کے پاس، کبھی معالجین کے پاس، کبھی جسمانی علاج کراتا نظر آتا ہے، کبھی روحانی علاج کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد کی نعمت عطا فرمائے۔ اور اگر پتہ چل جائے کوئی حج عمرے کے لیے جا رہا ہے تو انسان اس سے دعاؤں کی درخواست بھی کرتا ہے کہ جب بیت اللہ پہ نظر پڑے تو تم میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمائے۔ جب طواف کر رہے ہو، حتیم میں ہو، غلاف کعبہ پکڑو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ یہ جب مدینہ تمہاری حاضری ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر میری طرف سے سلام کہنا۔ وہاں جب موقع ملے عبادت میں اپنی دعاؤں کے ساتھ ہمیں بھی اس دعا میں یاد رکھنا کہ اللہ ہمیں اولاد کی نعمت دے۔ تو انسان اولاد کے لیے بڑا فکر مند بھی رہتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کے عطایا میں سے ایک بہت بڑا اہم عطیہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمانوں اور زمینوں کی، یخلق ما یشاء، اللہ پیدا کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو اللہ چاہتا ہے بیٹے بھی عطا فرماتا ہے، بیٹیاں بھی عطا فرماتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہے اللہ بانجھ رکھتا ہے، کچھ بھی عطا نہیں کرتا۔ انہ علیم قدیر، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے کس کو کیا عطا کیا جائے، کس کو بیٹے اور بیٹے دونوں عطا کی جائے، کس کو صرف بیٹیاں عطا کی جائیں اور کس کو صرف بیٹے عطا کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے حکمتوں کو، مصلحتوں کو، اور اللہ قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے کہ جس کو چاہے دونوں عطا فرما دے، جس کو چاہے ایک عطا فرما دے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت اہم عطیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی جو 13 صفات قرآن میں بیان فرمائیں، اس میں سب سے آخری صفت یہ ہے کہ ایمان والے اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، یا اللہ ہمیں بیویاں ایسی عطا فرما، اولاد ایسی عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، اور اے اللہ ہمیں پرہیزگار لوگوں کا پیشوا بنا، یعنی ہمارے بیوی بچے نیک صالح ہوں، پرہیزگار ہوں، متقی ہوں، تو ایسے متقی لوگوں کے ہم پیشوا اور مقتدا بنیں۔ تو معلوم ہوا اولاد ایک اہم عطیہ ہے۔ اب ہم میں سے ہر ایک یہ بھی چاہتا ہے کہ میری اولاد نیک ہو اور میرے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور سب سے بہترین صدقہ جاریہ اولاد کا صدقہ جاریہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، جب کسی انسان کا انتقال ہو جائے اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے۔ نمبر 1، الا من صدقۃ جاریۃ، اگر کوئی صدقہ جاریہ کی، کوئی مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، رفاعی ادارہ بنایا، کوئی ٹیوب ویل، کوئی کنواں کھودا، جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا ثواب ملتا رہے گا۔ نمبر 2، من علم ينتفع به، علم سیکھا اور آگے سکھایا،
جب تک علم کا سلسلہ چلتا رہے گا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ نمبر 3، اولد صالح یدعو لہ، نیک صالح اولاد ہو، وہ جو بھی عمل کرے والدین کو پورا پورا اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اولاد ایک بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ اگر کسی کی اولاد نیک ہے تو دنیا سے جانے کے بعد بھی اولاد جو بھی عمل کرے عبادات میں، اعمال میں، اس کا پورا پورا اجر و ثواب والدین کو ملتا ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد نیک بنے، مقتدا بنے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ملک اور ملت کی پاسبان اور دین کی ترجمان بنے، اور لیکن جب دیکھتا ہے اولاد نافرمان ہے تو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ دکھ اپنی اولاد سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی دوسرا نافرمانی کرے، بھائی بات نہ سنے، عزیز و اقارب اگر دل شکنی کرے، رشتہ داروں سے اگر گلے شکوے ہو جائیں، کوئی کسی موقع پہ جھگڑ جائے، لڑائی ہو جائے، انسان سہ جاتا ہے۔ لیکن اگر اپنا بیٹا باپ کے ہاتھ میں گریبان میں ہاتھ ڈال دے، اپنی بیٹی ماں کی نافرمانی کر دے، اپنا بیٹا بد اخلاقی سے بات کر دے، اپنی اولاد دوسروں کے سامنے اپنے والدین کی عزت، اکرام، احترام کا لحاظ نہ رکھیں، تو یہ صدمہ بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ کیونکہ والدین نے اولاد کے لیے سب کچھ کیا ہوتا ہے، کہ یہی باپ ہی ہوتا ہے جو 10 12 گھنٹے نوکری کر رہا ہوتا ہے، 2 گھنٹے اوور ٹائم لگا رہا ہے روزانہ اولاد کی خوشی کی خاطر۔ یہ باپ ہی ہوتا ہے جو دن رات ایک کرتا ہے اولاد کو سکھ اور راحت پہنچانے کے لیے۔ کوئی دن کو کام کر رہے ہیں، کوئی رات کو ڈیوٹیاں کر رہے ہیں۔ کتنے والد ہوتے ہیں جو 12 گھنٹے رات کو کام کر رہے ہیں، کتنے ہیں جو ساری رات چوکیداری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کتنے ایسے ہوتے ہیں جو پنچر لگا رہے ہیں، ساری رات دکان پہ بیٹھے ہیں، کتنے نظر آتے ہیں ہوٹلوں میں جو ساری رات کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ صرف اس لیے کہ اولاد ہماری نیک بنے، ہمارے لیے مستقبل میں ہماری راحت کا ذریعہ بنے اور ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ہماری اولادیں کیوں نیک نہیں ہیں؟ تو میں 40 گزارشات عرض کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ اگر ان 40 باتوں کا لحاظ ہو، امید ہے کہ ہماری اولادیں نیک بھی ہوں گی، اور جو امیدیں ہم ان سے رکھتے ہیں انشاءاللہ ہماری اولادیں ہماری امیدوں پر پوری اتریں گی۔ نمبر 1، نکاح کے وقت درست رشتے کا انتخاب کریں۔ نکاح کے وقت درست رشتے کا انتخاب کریں۔ سب سے پہلی اور اہم چیز یہ ہے، جب ہم ازدواجی زندگی کا آغاز کریں تو جو رفیق حیات کا ہم انتخاب کریں، جس کے ساتھ ہم نے زندگی گزارنی ہے، وہ نیک صالحہ متقیہ ہو، پرہیزگار ہو، دیندار ہو۔ ہم اس کے دین کو ترجیح دیں، ہم دولت کو، پیسے کو، حسب و نسب کو، صورت کو، حسن و جمال کو نہیں، اس کے اعمال کو دیکھیں، ظاہر کو نہیں، اس کے باطن کو دیکھیں۔ تو اگر ہماری گھر والی نیک صالح ہوگی تو اولاد کی تربیت کے لیے سب سے پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے۔ اگر ماں نیک صالحہ متقیہ پرہیزگار ہوگی، صوم و صلاۃ کی پابند ہوگی، ذکر و اذکار کا اہتمام ہوگا، اس کے دن کا آغاز نماز سے ہوگا، اس کی زبان پہ ہمہ وقت ذکر ہوگا، اچھے اخلاق اور کردار والی ہوگی، تو اولاد تو ماں باپ سے سیکھتی ہے۔ زیادہ بچے ماں سے سیکھتے ہیں، کیونکہ بچے کا زیادہ وقت ابتدا میں گھر میں گزرتا ہے۔ تو اگر ماں نیک ہوگی تو بچے کی اچھی تربیت ہوگی، وہ اخلاق، کردار، سیرت کو اپنی ماں سے سیکھ سکے گا۔ لیکن افسوس کی بات ہے، ہم ازدواجی زندگی کا جب آغاز کرتے ہیں اس وقت ہماری زندگی میں خواہشات اور شہوتیں ہوتی ہیں، اس وقت ہم مستقبل کو نہیں دیکھتے، اس وقت ہمارا انتخاب صرف صورت پر ہوتا ہے، ہمارا انتخاب یا دولت یا حسب و نسب پر ہوتا ہے، یا صرف کوئی عصری تعلیم کو دیکھ کر دینی تعلیم اور تربیت کو نظر انداز کر دیتا ہے، پھر اس کے بھیانک نتائج مستقبل میں سامنے آتے ہیں۔ حضرات صحابہ اور سلف رشتے کے انتخاب میں تقوی کو دیکھتے تھے، اور یہی نبوت کی تعلیمات ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاصفر بذات الدین تربت یداک۔ کسی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے
اس کی دولت کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، اور اس کی دینداری کی وجہ سے۔ تم دینداری کو ترجیح دو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے جو دینداری کو ترجیح دیتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے جو رشتے دیے، آپ نے دولت اور پیسے کو نہیں دیکھا، آپ نے اخلاق، کردار، سیرت کو دیکھا۔ آپ کی 2 بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جن سے زیادہ حیادار، پرہیزگار، متقی آدمی کوئی نظر نہیں آتا، جن کی زندگی تقوی طہارت میں گزری۔ آپ نے ایک بیٹی کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جن کی زندگی صوم و صلاۃ میں، تقوی میں گزری۔ حالانکہ ابتدا میں حضرت علی کے پاس کچھ نہیں تھا، اتنی رقم بھی نہیں تھی کہ وہ مہر کی ادائیگی کر سکیں، اور وہ اپنی ڈھال فروخت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ علی کے پاس دولت ہے یا نہیں، علی کے پاس ذاتی گھر ہے یا نہیں، آج کے الفاظ میں سرکاری نوکری ہے یا نہیں، پیسہ بینک بیلنس ہے یا نہیں۔ آپ کو معلوم تھا زندگی کردار سے گزرتی ہے، زندگی اخلاق سے گزرتی ہے، زندگی باطن سے گزرتی ہے، زندگی اسباب سے نہیں، اللہ کے ساتھ تعلق سے گزرتی ہے۔ اس لیے پھر ایسی خوشگوار زندگی گزری کہ آسمان کی چھت کے نیچے شاید کسی نے پھر ایسا جوڑا نہ دیکھا ہو جو حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا تھا، کہ پھر اللہ نے اولاد بھی حسنین جیسی عطا فرمائی کہ جو سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، کہ جو جنت کے نوجوانوں کے سردار بنے۔ تو میری پہلی گزارش، رشتے کے انتخاب میں نیک صالح عورت کا انتخاب ہو۔ بیوی جتنی نیک پرہیزگار ہوگی، انشاءاللہ بچے کی اچھی تربیت ہوگی۔ مشہور واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے بیٹے عاصم کا نکاح کیا تھا، صفت الصفوہ میں، شذرات الذہب فی اخبار من ذہب میں ہے، اس لڑکی سے رشتہ کیا تھا کہ ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، بیٹی کہتی تھی اماں جان امیر المومنین نے منع کیا۔ ماں کہنے لگی رات کے اندھیرے میں امیر المومنین کو کیا پتا، وہ کہاں دیکھتا ہے جانتا ہے۔ بیٹی نے جواب دیا تھا ان کان عمر لا یعلم فالہ عمر یعلم، اگر عمر نہیں جانتا عمر کا خدا تو جانتا ہے۔ عمر کو نہیں پتا تو عمر کا پیدا کرنے والا رب تو جانتا ہے، اگر ہم دودھ میں پانی ملائیں۔ حضرت عمر نے سوال بھی سنا، جواب بھی سنا، مکان پہ نشان لگا دیا۔ اللہ نیکی کا بدلہ آخرت سے پہلے دنیا میں بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ نے کیا عطا فرمایا؟ محبت عطا فرما دی حضرت عمر کے دل میں۔ اگلے دن ماں اور بیٹی کو بلایا، فرمایا میں نے رات کی گفتگو سنی، اگر تم راضی ہو تو میں اپنے بیٹے عاصم کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ کرا دوں۔ ماں بھی راضی تھی، بیٹی بھی راضی تھی۔ اب 22 لاکھ مربع میل کے خلیفہ اور بادشاہ حضرت عمر جیسے انسان چاہتے تو اپنی بیٹے کے نکاح کے لیے کوئی اعلیٰ حسب و نسب والی، دولت اور پیسے والی لڑکی کا انتخاب کر سکتے تھے، لیکن اس لڑکی کا انتخاب کیا جس کے دل میں اللہ کا ڈر، جس کے دل میں تقوی ہے۔ پھر دیکھیں آگے اللہ نے ان دونوں میاں بیوی نیک صالح متقی تھے، اللہ نے ان کو ایک بیٹی عطا فرمائی، اور اس بیٹی سے آگے جو پیدا ہوئے وہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ یعنی یہ لڑکی گویا عمر بن عبدالعزیز کی نانی بنی، حضرت عاصم نانا بنے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑ نانا بنے۔ اللہ نے ایسے نیک صالح خلیفہ راشد جو پیدا ہوئے وہ اس لڑکی کے گویا کے خاندان میں، اولاد میں پیدا ہوئے۔ تو میرا واقعہ سنانے کا مقصد ہمارے اکابر اور سلف حضرات صحابہ اکرام انتخاب میں دینداری کو دیکھتے تھے۔ تو پہلی گزارش ہے ہم رشتے کے انتخاب میں تقوی کو اور دینداری کو دیکھیں۔ نمبر 2، شادی کے موقع پر خلاف شرع رسومات کا ارتکاب نہ کریں۔ عموماً دیکھنے میں آتا ہے جن شادیوں میں خلاف شرع رسومات ہوتی ہیں، بے حیائی ہوتی ہے، فحاشی ہوتی ہے، رسم و رواج کی پابندی ہوتی ہے، پیسے کا ضیاع ہوتا ہے، تو پھر اولاد جو پیدا ہوتی ہے عموماً نافرمان ہوتی ہے۔ جس کام کی بنیاد اللہ کی نافرمانی ہو اس میں کبھی سکون نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو ناراض کر کے بھی کوئی سکون پا سکتا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو توڑ کر بھی کوئی اطمینان پا سکتا ہے۔
آج شادی ہوتی ہے، گاڑی آگے چل رہی ہے، گاڑی میں بڑے بڑے ڈھیگ لگے ہوئے، موسیقی چل رہی ہے، پیچھے گاڑی میں لڑکے لڑکیاں ناچتے ہوئے آ رہے ہیں، ساتھ گاڑی ہے، موسیقی چل رہی ہے، 4 5 دن گانے بج رہے ہوتے ہیں، نیم برہنہ لباس ہوتا ہے، پھر شادی کے موقع پہ دوسروں کو دکھانے کے لیے 7 8 قسم کے کھانے بنتے، لاکھوں روپے کا کھانا آدھے سے زیادہ ضائع ہوتا ہے۔ اس موقع پر آخر کون سی رسم ہے جو ہم ادا نہیں کرتے؟ کئی ہندوؤں کی رسمیں ادا ہوتی ہیں، کئی غیر مسلموں کی رسمیں ادا ہوتی ہیں، اور بہانہ کیا ہے؟ جی ہم مجبور ہیں۔ کس سے مجبور ہو؟ اللہ رسول کا حکم تو نہیں ہے، شریعت کا حکم تو نہیں، کس سے مجبور ہو؟ مجبور کوئی بات نہیں، مسلمان شریعت کا پابند نہیں ہے۔ اگر یہ دین کا پابند بن جائے، دین پر آ جائے، اللہ اولاد کو نیک بنا دے۔ ہم چونکہ آغاز اللہ کی نافرمانی سے کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کر کے کرتے ہیں، اس لیے پھر ہماری اولاد زندگی بھر ہمیں ناراض کرتی ہے، پھر ہماری اولاد ہمارے لیے بے چینی کا، بے قراری کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے کوشش ہو نکاح کے موقع پر جتنے سادگی کے ساتھ شریعت کی تعلیمات کے مطابق نکاح ہوگا، اس کے اچھے ثمرات ہمیں مستقبل میں نظر آئیں گے۔ نمبر 3، والدین کی دین سے دوری۔ اولاد کیوں نافرمان ہے؟ تیسری اور اہم وجہ، والدین خود دین سے دور ہیں۔ آج والدین دین سے دور ہیں اور وہ تمنا کرتے ہیں اولاد نیک ہو جائے۔ باپ خود جمعے کے علاوہ مسجد میں نظر نہیں آتا اور وہ کہتا ہے کہ میرا بیٹا 5 وقت کا نمازی ہو، صف اول کا نمازی ہو، خود نماز ہم نہ پڑھیں، گھر میں والدہ خود نماز نہ پڑھے، اور وہ کہے جی بیٹی ہر وقت مصلی پہ نظر آئے، فرض کی پابندی کرے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ہم بچے سے کہتے بیٹا تم تلاوت کرو، بیٹا دیکھتا ہے باپ رمضان کے علاوہ کبھی اس کے ہاتھ میں قرآن نہیں ہے، ہاں 6 8 گھنٹے موبائل چلا سکتا ہے، فیس بک، انٹرنیٹ، یوٹیوب میں وقت گزر سکتا ہے، تلاوت کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو جب والدین خود دیندار نہیں ہوتے، اولادیں بھی دیندار نہیں ہوتی۔ ہم چاہیں ہماری اولاد نیک بنے، خود پہلے دیندار بنے۔ ہماری زندگیوں میں تقوی ہوگا، اولاد ہم سے سیکھے گی۔ بچہ ہماری گود میں پروان چڑھتا ہے، بچہ سب سے زیادہ جو سیکھتا ہے ماں باپ سے سیکھتا ہے، اس کا سارا وقت گھر میں گزرتا ہے ابتدا میں۔ اگر وہ دیکھے گا کہ اللہ اکبر کی صدا ہوتی ہے، میری ماں سب کام چھوڑ کر وضو کر کے مصلی بچھا کر نماز پڑھتی ہے، بچی کے دل میں آئے گی بات سب سے پہلے اللہ کا حکم ہے، کھانا پکانا بعد میں، صفائی بعد میں، دنیا کے کام بعد میں، سب سے پہلے اللہ اکبر۔ جب یہ تربیت ہوگی تو انشاءاللہ یہ بچہ دیکھے گا آذان کی آواز سنی میرے باپ نے، سارے کام چھوڑے، میرا والد مسجد گیا، معلوم ہوا آذان کے بعد مخلوق سے تعلق کاٹ کر رب سے تعلق جوڑنا ہے، تو اولاد یہ سیکھے گی۔ ہماری اولاد دیکھ رہی ہے ہمارا باپ ساری رات یوٹیوب دیکھ رہا ہے، نیم برہنہ فلمیں ہیں، باپ کا موبائل ہوتا ہے، بیٹے کے ہاتھ لگ جائے، وہ جب میموری کھولتا ہے تو برہنہ فلمیں ہیں، ڈرامے، گانے، ماں اپنا فیس بک دیکھ رہی ہے، باپ اپنا دیکھ رہا ہے۔ تمنا کرتے ہیں اولاد حیادار ہو، جب خود زندگی بے حیائی میں ہے تو اولاد کیسے حیادار ہوگی؟ انسان جو بیج ڈالتا ہے وہ فصل کاشت کرتا ہے۔ اگر ہم چاہیں اولاد نیک ہو تو نیکی کا بیج ڈالیں، گھر میں نیکی کا ماحول لائیں تاکہ ہماری اولاد ہم سے سیکھے۔ تو اکثر اس وقت والدین خود دین سے دور ہیں، اس وجہ سے اس کے برے اثرات ہماری اولاد میں منتقل ہو رہے ہیں۔ سلف میں یہ بات تھی، وہ خود دیندار تھے، گھر کا ماحول دین پر تھا، اللہ جو انہیں اولادیں دیتا ان کی اچھی پرورش ہوتی، وہ پروان چڑھتے، وہ نیک صالح پرہیزگار ہوتے۔ تو نمبر 4، رزق حلال کا اہتمام نہ کرنا۔ اولاد کی نافرمانی کا ایک اہم سبب رزق حلال کا اہتمام نہ کرنا۔ جب بچوں کو، گھر والوں کو ہم حلال نہیں کھلائیں گے تو یہ بیوی بچے ہمارے نافرمان ہوں گے۔ انسان کا جسم جو ہے اگر یہ حلال پر ہوگا، گھر والے حلال پر ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح بنائے گا۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام سے فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، رسولوں کی جماعت رزق حلال کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ تو نیک عمل کو رزق حلال سے جوڑا، جتنا حلال کا رزق ہوگا نیک اعمال کی توفیق ہوگی۔ بیوی بچے حلال کھائیں گے، اس کے اثرات نظر آئیں گے۔ ہم چونکہ آج کل اس میں بڑی کمی ہے، وہ کہتے ہیں صرف بچوں کی خواہشات پوری کرنی ہے۔ اب وہ اگر حلال سے نہیں ہے، کوئی سود پہ پیسہ لے رہا ہے،
کوئی رشوت پہ لے رہا ہے، کوئی حرام پہ لے رہا ہے، کوئی ناجائز کاروبار کر رہا ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے، کسی نہ کسی ناجائز دھندے میں، خیانت میں، دھوکہ دہی میں ہے، اس کے اثرات اولاد میں نظر آ رہے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد ہیں، وہ فرماتے ہیں، تاریخ بغداد میں ہے، فرماتے میں نے اپنے بیٹے کے لیے 1 درہم بھی حرام کا نہیں چھوڑا، خالص حلال کا مال تھا، کوئی درہم بھی مشتبہ نہیں تھا، اس لیے اس سے جو اولاد کی پرورش ہوئی تو امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ پیدا ہوئے۔ تو اولاد کو جتنا حلال کا رزق کھلائیں گے ان میں نیک اعمال کے اثرات پیدا ہوں گے۔ دیکھیں انسان کا جو معدہ ہے یہ اس طرح جیسے گاڑی میں جتنا خالص پیٹرول ڈالیں گاڑی کی لائف بڑھ جاتی ہے، پیٹرول کی جگہ 2 نمبر ڈال دیں تو گاڑی کی لائف کمزور ہو جاتی ہے، رفتار کمزور ہوتی ہے، انجن کمزور ہوتا ہے۔ اس معدے میں جتنا حلال کا رزق ہوگا پھر آنکھ وہ دیکھے گی جس کا اللہ نے حکم دیا، کان وہ سنے گا جس کا اللہ نے حکم دیا، ہاتھ اور قدم وہاں چلیں گے جس کا اللہ نے حکم دیا۔ تو چونکہ حرام ہوتا ہے اس پہ اولاد پر اس کے برے اثرات پڑتے ہیں۔ ایک نکاح ہوا، میاں بیوی نے آپس میں مشورہ کیا، اولاد کی اچھی تربیت کریں گے اور کوشش کریں گے حرام نہیں کھائیں گے، بچیں گے تاکہ ہماری اولاد نیک ہو۔ بچے کی عمر 5 سال ہوئی، والد اپنے بچے کے ساتھ جا رہا تھا، راستے میں دیکھا ایک جگہ پر ایک آدمی بیر فروخت کر رہا ہے، تو باپ آگے تھا، بیٹا پیچھے تھا، بیٹے نے ریڑھی سے ایک بیر اٹھا لیا، بغیر اجازت کے اٹھایا، آگے آیا، کھانے لگا۔ باپ کی نظر پڑ گئی، بیٹا بیر کہاں سے اٹھایا؟ کہا پیچھے ریڑھی سے۔ کہا بیٹا پیسے دیے تھے؟ کہا نہیں دیے۔ کہا ریڑھی والے نے خوشی سے دیا؟ کہا نہیں، چوری سے، چھپکے سے اٹھایا۔ باپ نے تھپڑ مارا بیٹے کو، لے کر آیا پیچھے، ریڑھی والے سے کہا جی بیٹے نے میرے اٹھایا، جو قیمت بنتی ہے مجھ سے لے لو۔ تو اس نے کہا نہیں چلو بچہ ہے اٹھا لیا، کوئی بات نہیں، میں نے معاف کیا۔ اب یہ باپ وہیں سے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، گھر لے کر آیا، اپنی گھر والی سے کہا کیا بات ہے کہ آج ہمارے بیٹے نے چوری کی ہے، لگتا ہے کہیں زندگی میں ہم سے کوئی گناہ ہوا ہوگا جس کے برے اثرات ہماری اولاد میں منتقل ہو رہے ہیں، تو آپ بتاؤ کبھی ماضی میں آپ نے یا میں نے کہیں چوری تو نہیں کی، کسی کا حق تو نہیں کھایا کہ آج ہمارے بچے نے چوری کی؟ بیوی تھوڑی دیر سوچنے لگی، پھر اس نے کہا بات یہ ہے، ایک دفعہ میں چھت پہ چڑھی تھی، ہمارے قریب میں جو گھر ہے اس میں بیر کے درخت تھے، تو اس کی شاخیں ہمارے گھر میں آئی ہوئی تھیں، تو میں اوپر چھت پہ کپڑے سکھا رہی تھی، تو میں نے وہاں سے بیر توڑ کے بغیر اجازت کے کھایا تھا۔ ان دنوں میں یہ بچہ حمل میں تھا، تو لگتا ہے کہ وہ جو میں نے بغیر اجازت کے بیر توڑ کے کھایا تو یہ بچہ حمل میں تھا، تو اس کے برے اثرات اس میں منتقل ہو گئے، تو اس وجہ سے شاید اس نے چوری کی۔ اب بچے کے والد کو بھی بات سمجھ آ گئی، تو اگر بچہ کہیں نافرمان ہوتا ہے اس کے پیچھے کچھ وجہ والدین کی بھی ہوتی ہے، تو والدین کی وہ بد اخلاقی یا وہ بد کرداری یا وہ خیانت وہ اولاد میں منتقل ہو جاتی ہے۔ جیسے اچھے اثرات منتقل ہوتے ہیں، یہ برے اثرات بھی منتقل ہوتے ہیں۔ اس لیے میں نے ایک اہم بات عرض کی، جتنا رزق حلال کا ہوگا تو اتنی اولاد نیک صالح ہوگی۔ ہمارے استاذ محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف غزنوی صاحب دامت برکاتہم کی کتاب ہے چند عبقری شخصیات، اس میں انہوں نے دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ماضی قریب میں ان کا انتقال ہوا، صدر المدرسین شیخ الحدیث حضرت مولانا سعید احمد پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نے ان کی سوانح میں لکھا، ان کی کتابوں کا تذکرہ کیا، تقریباً چھوٹی بڑی 46 کتابوں کے مصنف ہیں۔ اللہ نے دین کا بہت بڑا کام حضرت سعید احمد پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لیا، اور انہوں نے ہر عنوان پہ تقریباً لکھا، بڑے محقق عالم گزرے۔ اللہ نے ان کے دوسرے بھائی سے بھی دین کا بڑا کام لیا، بیٹے بھی ان کے حافظ علماء قراء پیدا ہوئے، نسلوں میں دینداری تھی۔ تو حضرت استاد جی لکھتے ہیں کہ میں سوچنے لگا ان کی اولادیں نیک صالح ہیں، سب بھائیوں سے اللہ نے دین کا بڑا کام لیا، اولادوں سے اللہ نے دین کا بڑا کام لیا، دین کے داعی اور مبلغ ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہا میں ان کے والد سے ملا، محمد یوسف پالنپوری ان کا نام تھا، جب ان سے وجہ میں نے پوچھی تو انہوں نے وجہ یہ بیان کی، کہا کہ میں جس وقت ڈھابیل میں تھا اس وقت وہاں بڑے استاذ تھے حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے والد صاحب کہتے میں نے ان سے پوچھا کہ ہماری خاندان میں کوئی عالم نہیں پیدا ہو رہے، صلحاء، دیندار، پرہیزگار، قرآن کے حافظ پیدا نہیں ہو رہے، حضرت اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟
حضرت نے فرمایا میں دیکھتا ہوں تمہارے گھروں میں سود کا گناہ ہے، خاندان میں یہ گناہ نظر آ رہا ہے، سود پر لین دین ہے، اس وجہ سے اولاد نیک صالح نہیں ہے، دین کے داعی اور مبلغ پیدا نہیں ہو رہے، تم خالص اولاد کو حلال کھلاؤ، انشاءاللہ امید ہے اولاد نیک ہوں گی۔ تو حضرت سعید احمد پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت سے عہد کر دیا کہ میں اپنے بچوں کو خالص حلال کھلاؤں گا، تو وہ دن رات کام کرتے، محنت کرتے، اپنے بچوں کو خالص رزق حلال کھلایا۔ فرمایا الحمدللہ اس کے اثرات تھے، جتنے بچے تھے، بچیاں تھیں، ان کے آگے اولادیں تھیں، اللہ نے سب سے دین کا بہت بڑا فیض پھیلایا۔ تو اس لیے میں ایک بات عرض کر رہا تھا، چوتھے نمبر پر اہم رزق حلال کا اہتمام نہ ہونا۔ جہاں حلال کا اہتمام ہے اس کے اثرات اولاد میں نظر آ رہے ہیں۔ اگر ایک ریڑھی چلانے والا ہے، اولاد کو حلال کھلا رہا ہے، خالص حرام سے بچ رہا ہے، اس کے بچے بھی نیک صالح ہوتے۔ 2 سال پہلے کی بات ہے، ہمارے جامعہ انوار العلوم مہران ٹاؤن میں ایک بابا جی تھے، وہ مجھے ملے، کہا میرے بیٹے کا قرآن کریم حفظ ہوا ہے اور مفتی صاحب آپ دعا کرائیں گے اس کی۔ تو اس نے بڑی محبت سے، بڑے اصرار سے کہا، میں نے کہا ٹھیک ہے میں آؤں گا۔ میں نے گھنٹہ پڑھایا، بچے کا آخری سبق ہوا، میں نے دعا کرائی۔ تو میں نے اس بابا سے پوچھا بابا کتنے بچے حافظ ہو گئے؟ بابا نے کہا ماشاءاللہ یہ 5واں بچہ ہے، یہ قرآن کا حافظ ہو گیا۔ میں نے کہا بیٹے کتنے؟ کہا 5۔ میں نے کہا بیٹیاں کتنی ہیں؟ کہا 1۔ میں نے کہا بیٹی بھی حافظ ہے؟ کہا الحمدللہ وہ بھی حافظ ہے۔ 5 بچے، یہ بھی حافظ۔ میں نے کہا عالم کتنے؟ کہا 3 بچے عالم ہیں، 4تھا پڑھ رہا ہے، اور یہ 5واں تھا جو حافظ بنا۔ تو مجھے بابا پہ بڑا رشک آیا کہ اللہ نے اولاد نیک صالح دی، 6 بچے سب کے سب قرآن کے حافظ۔ میں نے کہا بابا جی ماشاءاللہ کاروبار کیا کرتے ہو؟ اس بابا نے کہا میں کیبن چلاتا ہوں، بچوں کی چھوٹی موٹی چیزیں، پاپڑ چھالیے یہ فروخت کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا آپ کی زندگی میں کوئی نیک عمل ہے کہ اولادیں نیک ہیں؟ تو وہ مسکرا کر کہنے لگا مفتی صاحب اور تو کوئی نیک بات نہیں، 2 باتیں۔ تو جمعہ پڑھنے آتا تھا، اکثر بیان میں یہاں ہوتے جمعے میں، تو کہنے لگا میں نے آپ سے سنا ہے پہلی بات کا اہتمام ایک تو میں یہ کرتا ہوں، جیسے ہی اذان کی آواز سنتا ہوں میں اپنا کاروبار بند کر دیتا ہوں، اپنی کیبن بند کر دیتا ہوں، اذان کے بعد نماز کی تیاری کرتا ہوں، مسجد آتا ہوں، فجر کی نماز کے بعد کیبن کھولتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، سورہ یاسین پڑھی، کیبن کھولتا ہوں، عشاء کی اذان پہ بند کر دیتا ہوں، ہر نماز کے ٹائم پہ میں کیبن نہیں رکھتا، پہلے نماز پڑھتا ہوں۔ تو الحمدللہ نماز کا اہتمام تکبیر اولیٰ سے۔ دوسری بات اس نے کہی مجھے علماء سے، صلحاء سے، دیندار لوگوں سے، مسجد اور مدرسے سے بڑی محبت ہے۔ میں مسجد میں آتا ہوں خوش ہوتا ہوں، مدرسوں میں جاتا ہوں خوش ہوتا ہوں، کسی عالم سے، نیک لوگوں سے ملتا ہوں، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ یہ دین کو پھیلا رہے ہیں۔ تو میں سمجھ گیا، میں نے کہا شاید یہی وجہ اللہ نے آپ کی اولادوں کو نوازا ہے۔ تو دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے، دولت پیسہ، اولاد نیک ہے، اولاد سے خوش ہیں۔ آج لاکھوں روپے کمانے والے اولاد سے پریشان ہیں۔ ابھی میں گاؤں کے سفر میں تھا، وہاں مجھے ایک ساتھی نے فون کیا کہ حضرت آپ سے 10 منٹ کا وقت چاہیے اور میں مانسیرا سے آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ وہ بیچارہ بڑا سفر طے کر کے آیا، وہاں ملاقات ہوئی تو گفتگو کے دوران وہ رو رہا تھا، کہا میری اولاد نافرمان ہے، خود وہ بینک کا ملازم تھا۔ تو میں نے کہا آپ کتنی تنخواہ؟ کا بھی 2 لاکھ کے قریب ہے، کرایہ جو آ رہا ہے وہ 1.5 لاکھ کے قریب ہے، 3 اپنے گھر ہیں، ہر چیز ہے، دولت پیسہ سب کچھ تھا، لیکن اولاد سے اتنا پریشان تھا، کہا بیٹا بڑا بد اخلاق ہے، جھگڑتا ہے، اس دن گریبان میں ہاتھ ڈالا، مجھے دھکے دیے، میں نیچے گرا ہوں، کمر میری زخمی ہے، زخم بتا رہا تھا۔ تو میں نے اس وقت کہا، سمجھایا اپنے طور پر، لیکن میں نے کہا کوشش کرو اولاد کو حلال کا کھلاؤ۔ تو چونکہ ساری آمدنی حرام کی تھی اس لیے اس کے برے اثرات نظر آ رہے تھے۔ اولاد کو تعلیم دین کی دی نہیں تھی، دین سے اولاد وابستہ نہیں تھی، اس لیے اس کے برے اثرات سامنے آئے۔ تو اس لیے میں نے ایک بات عرض کی، اولاد کو دین کی تعلیم بھی دیں، ماحول بھی اچھا دیں، رزق بھی حلال کا کھلائیں۔ تو اس لیے ایک چوتھی گزارش، رزق حلال کا اہتمام ہوگا تو اولادیں نیک ہوں گی۔ نمبر 5، قرآن و سنت کی تعلیم سے غافل رکھنا۔ اولاد کی نافرمانی کا ایک سبب قرآن و سنت کی تعلیم سے غافل رکھنا۔
آج ہم بچوں کے لیے ماشاءاللہ اس کا اہتمام تو کرتے ہیں کہ ان کو عصری تعلیم بھی دیتے ہیں، اس کے لیے ہم بھاری بھرکم فیسیں بھی ادا کرتے ہیں، ٹیوشن کا بھی اہتمام کرتے ہیں، بچوں کے لیے کاپیاں، یونیفارم، ہر قسم کی ضروریات، گاڑی لگانا، سب فکر مندی ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، تعلیم وہ بھی دی جائے، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے سب سے پہلے اس کو قرآن سکھایا جائے۔ قرآن کا حق ہے ایک مسلمان پر، اس کو سب سے پہلے دینداری سکھائی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین وفرقوا بینہم بالمضاجع۔ بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے اس کو مارو، 10 سال کے بعد اس کا بستر الگ الگ کر دو، بچی کو الگ سلاؤ، بچے کو الگ سلاؤ، ایک بستر پہ نہ سلاؤ۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ بچے کو نماز کا عادی کرو، تو ہمارے ہاں ہم اس کو دین سے دور رکھتے ہیں، بچہ نماز نہ پڑھے ہمیں کوئی افسوس نہیں ہوتا۔ کتنے بچے ہیں سالہ سال گزر جاتے ہیں، وہ ایک نماز نہیں پڑھتے، کبھی والد فکر مند نہیں ہوتا، کبھی نہیں کہتا بیٹا تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی۔ لیکن وہی بیٹا اگر اسکول نہ جائے، یونیورسٹی نہ جائے، نوکری پر نہ جائے، ماں باپ گلہ کرتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، ہم اتنی فیس بھر رہے ہیں اور تم نہیں جا رہے ہو۔ نماز نہ پڑھیں ناراضگی نہیں، قرآن کی تلاوت نہ کریں ناراضگی نہیں، لیکن یہاں ناراضگی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے ہماری نظروں میں دین کی اہمیت کم ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی نظر میں دین کی اہمیت زیادہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ یا اللہ مجھے بھی نمازی بنا، میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ بیت اللہ کو تعمیر کرنے والے ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے دوست، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کیا دعا کر رہے ہیں، یا اللہ میری اولاد نمازی بن جائے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے اولاد کو دین سے واقف رکھنا چاہیے۔ جب اولاد دین سے غافل ہے اس کو کیا پتہ ہے ماں باپ کا کیا حق ہے۔ بچہ اگر قرآن کا ترجمہ پڑھے گا تو اسے پتہ ہوگا ماں باپ کا تو اتنا حق ہے کہ والدین کے سامنے اف بھی نہیں کہنا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے والدین کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کے حقوق بیان فرمائے کہ ان کا حق یہ ہے کہ تم ان کے سامنے اف بھی نہ کہو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ اگر تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تم ان کے سامنے اف بھی نہ کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا انہیں جھڑکو نہیں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ان کے سامنے بات نرمی کے ساتھ کرو، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اپنے بازوؤں کو خدمت کے لیے ان کے سامنے جھکا دو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا اور ان کے لیے دعا کرو کہ یا اللہ تو ان پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری تربیت کرتے ہوئے میرے اوپر رحم کیا۔ تو اگر اولاد قرآن کریم کی تعلیم سے، سنت کی تعلیم سے وابستہ ہوگی تو اسے معلوم ہوگا ماں باپ کا بہت بڑا حق ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، فرمایا یا رسول اللہ من احق بحسن صحابتی، سب سے زیادہ خدمت کا حقدار کون ہے، دنیا میں سب سے زیادہ خدمت کس کی جائے؟ آپ نے فرمایا امو کا، اپنی ماں کی خدمت کرو۔ صحابی نے پوچھا ثم من، پھر کس کی خدمت کروں؟ آپ نے فرمایا امو کا، اپنی والدہ کی کرو۔ قال ثم من، پھر کس کی خدمت کروں؟ قال امو کا، اپنی والدہ کی کرو۔ 3 مرتبہ ماں کا تذکرہ فرمایا۔ ثم من، پھر کس کی کروں؟ قال ابو کا، اپنے والد کی کرو، اپنے والد کی کرو۔ تو اگر دین کی تعلیم ہوگی تو معلوم ہوگا ماں باپ کا یہ حق ہے کہ والد کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، والد کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی، والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی۔ تو ایک گزارش میری، اولاد کو دین سے واقف کریں، قرآن کریم کی تعلیم دیں، قرآن کا ترجمہ سکھائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تعلیم دیں، تو انشاءاللہ جتنا گھر میں دینی تعلیم کا ماحول ہوگا، تعلیم کا تذکرہ ہوگا، امید ہے کہ اولادیں نیک صالح ہوں گی۔ نمبر 6، عصری تعلیم میں جدت پسند اداروں کا انتخاب کرنا۔ عصری تعلیم میں جدت پسند اداروں کا انتخاب کرنا۔
اولادیں کیوں نافرمان ہوتی ہیں؟ ایک سبب یہ ہے، ہم جب بچوں کو عصری تعلیم دینا چاہتے ہیں، تعلیم دینا منع نہیں ہے، لیکن سب سے پہلی تعلیم اس کو وہ دینی ہے جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی ہے، اور سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی ہے وہ رب کے تعارف پر ہے، اور اللہ کا تعارف جس تعلیم سے ہوتا ہے وہ قرآن و سنت کی تعلیم ہے۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلی وحی جو نازل فرمائی تھی، حالانکہ اس ماحول کے اندر جاہلیت کے ماحول میں بے حیائی رائج تھی، فحاشی عریانی رائج تھی، قتل و غارت گری تھی، عورتوں کی خرید و فروخت تھی، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ ان سب کے باوجود پہلی وحی اس پر نہیں آئی کہ بچیوں کو زندہ درگور نہ کرو، عورتوں کی خرید و فروخت نہ کرو، شراب نہ پیو، زنا نہ کرو، چوری نہ کرو، قتل نہ کرو۔ سب سے پہلی وحی آئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے وہ من علق، گوشت کے ایک لوتھڑے سے پیدا کیا ہے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جو معزز ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ساتھ انسان کو سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم، وہ جو انسان نہیں جانتا تھا۔ اس سے معلوم ہوا اصل تعلیم وہ ہے جس میں رب کا تعارف ہو۔ جس تعلیم میں اللہ کا تعارف نہیں، اللہ کی عظمت کا، قدرت کا، وحدانیت کا، کبریائی کا، نعمتوں کا، اللہ کے حبیب کا نہیں ہے، وہ تعلیم نہیں ہے، وہ ہنر ہے۔ اس کے ذریعے انسان دولت کمائے گا، پیسہ کمائے گا، لیکن اس تعلیم سے انسان نہیں بنے گا، اس کے باطن کی درستگی نہیں ہوگی۔ اس لیے میں نے عرض کیا، اول تو ہم نے دین سے دور رکھا، پھر ایسے عصری اداروں میں ہم نے تعلیم دی جہاں پر بے حیائی تھی۔ آج کل دیکھنے میں آتا ہے بعض ایسے عصری ادارے کہ جہاں پر لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ایک ہی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، پردے کا ماحول نہیں ہوتا۔ آج کل تو کالجوں میں معاذ اللہ یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے، رقص کی محفلیں ہیں، موسیقی کی محفلیں ہیں، آپس میں لڑکے لڑکیوں کا اختلاط ہے، بے حیائی کا ایک ماحول ہے، کوئی روک تھام نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے اولاد نافرمان ہیں، وہ فحاشی اور یعنی بے حیائی میں پڑ گئے۔ اس لیے ہماری کوشش ہو کہ ہم اولاد کو جس ادارے میں تعلیم دے رہے ہیں پہلے اس ادارے کا ماحول تو دیکھیں۔ جس جگہ آپ بچے کو پڑھانے کے لیے لے جا رہے ہیں پہلے خود والد جا کر اس کا سروے تو کریں، والدہ جا کر اس ماحول کو دیکھیں کہ اس ماحول میں اپنی بیٹی کو بھیج رہی ہوں، کیا میری بیٹی اس کالج یونیورسٹی میں اس ماحول میں پڑھنے کے لائق ہے جہاں نیم برہنہ لباس پہنا ہوا ہے، جہاں لڑکے لڑکیاں بغل گیر ہیں، جہاں اٹھتے بیٹھتے سیلفیاں بن رہی ہیں، جہاں ایک دوسرے کو عشق معشوقی کے میسج کیے جا رہے ہیں۔ تو کیا اس ماحول میں ایک مسلمان غیرت مند ماں باپ یہ گوارا کریں گے کہ وہ اپنی بچی کو بھیجے؟ وہ کبھی گوارا نہیں کریں گے۔ تو ہم نے خود ایسے اداروں کا انتخاب کیا، اور ہم نے اس نام پر کہ ہم تعلیم دے رہے ہیں، وہ تعلیم کیا جس سے انسان رب سے دور ہو جائے، وہ تعلیم کیا جس میں نماز کا اہتمام نہیں، چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں۔ تو اس لیے اس تعلیم کا نقصان یہ ہوتا ہے اولاد دین سے دور ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے تعلیم دیتے وقت ان اداروں کا انتخاب ہو جس کا ماحول پاکیزہ ہو، تاکہ بچہ بچی اگر وہاں تعلیم حاصل کریں اس کے اخلاق نہ بگڑیں، اس کا کردار نہ بگڑے، اس کی سیرت اور اس کا باطن ٹھیک رہے۔ نمبر 7، گھر کے ماحول میں دینداری کا نہ ہونا۔ 7ویں وجہ اولاد کیوں نافرمان ہے، گھر کے ماحول میں دینداری نہیں ہے۔ آج دیکھیں اکثر ہمارے گھروں کا یہی حال ہے، ہمارے گھروں میں دینداری کا ماحول نہیں۔ گھروں کے اندر باقاعدہ اسکرین لگی ہے، یوٹیوب چل رہا ہے، فیس بک چل رہا ہے، گھروں کے اندر سب کے پاس ٹچ موبائل ہے، بیوی کے پاس، شوہر کے پاس، بچوں کے پاس، سارا وقت اس میں گزر رہا ہے۔ گھر میں پردے کا اہتمام نہیں، غیر محرموں کا آنا جانا ہے، شادی بیاہ میں موسیقی چل رہی ہے، گھر میں نماز کا اہتمام نہیں، تلاوت کا اہتمام نہیں۔ کوئی بچہ اگر سر پہ ٹوپی رکھ دے ماں باپ اس سے ناراض ہوتے ہیں، مولوی بن گیا، بچی نے پردہ شروع کر دیا، بھئی تو کہاں چلے گی، دقیانوس بن گئی، پچھلے لوگوں کا کام شروع کر رہی۔ تو والدین خود اولاد کو دین سے آج دور کر رہے ہیں، تو گھر کا ماحول ٹھیک نہیں، اس وجہ سے اولاد نافرمان ہے۔ ایک بچہ باہر سے پڑھ کر آئے، گھر کے ماحول میں دینداری نہ، وہ سب ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں ہے، کولر میں اوپر سے پانی ڈالو، نیچے سے ٹوٹی کھول دو، تو جتنا پانی ڈالا ہے وہ ٹوٹی سے نکل جائے گا۔ وہ پانی کولر میں
اس ڈرم میں باقی نہیں ہوگا۔ اگر نیچے سے نل کا کھلا ہے تو بچے نے جو دین پڑھا، جو دین سیکھا، اگر گھر کا ماحول اس کے مطابق نہیں تو وہ جو کچھ پڑھا ہوگا وہ ضائع ہو جائے گا۔ یہ تو دین کا علم گناہ کے ساتھ باقی نہیں رہتا، وحی کا جو علم ہے گناہ کے ساتھ نہیں رہتا۔ جب زندگی میں گناہ آ جائیں تو انسان قرآن بھول جاتا ہے، حدیث بھول جاتا ہے، شریعت کی تعلیمات بھول جاتا ہے انسان۔ تو اس لیے کوشش ہماری ہو ہمارے گھر کے ماحول میں دینداری ہو، گھر کے ماحول میں تعلیم کا ماحول ہو۔ بچے بیٹھ جائیں، کسی عالم کا بیان لگا دیں، آدھا گھنٹہ 40 منٹ وہ بیان سنیں گے، بچوں کی زندگی دین پر آئے گی، بیوی کی زندگی دین پر آئے گی۔ بیوی کو فلم دکھاتے ہیں، ڈرامہ دکھاتے ہیں، بیان نہیں سناتے، اللہ رسول کی بات نہیں سناتے کہ کچھ دین سیکھ کر، قرآن و سنت کی بات سیکھ کر وہ دین پر آ جائے۔ ان کی خواہشات پوری کرنے کے لیے ان کو بتاتے ہیں دیکھو کون سا لباس تمہیں پسند آ رہا ہے۔ وہ بچیاں یوٹیوب دیکھ کر، فیس بک دیکھ کر وہاں سے لباس کا، کپڑوں کا، نئی چیزوں کا انتخاب کر رہے ہیں، ماں باپ لا رہے ہیں۔ لیکن کبھی ایسا بھی کیا کہ ان کو کوئی بیان کسی عالم کا لگا کے دیا جس سے ان کے باطن کا تزکیہ ہو جائے؟ ہم اولاد کی صرف ظاہر کی فکر کرتے ہیں، یہ فکر ہے کہ میرا بیٹا اچھا لباس پہنے، میرا بیٹا بڑے مکان میں رہے، اچھی گاڑی ہو، بڑا موبائل ہو، ساری ظاہر کی فکر، اچھا کھانا کھائے۔ باطن کی فکر کرو جس سے انسان بنتا ہے۔ انبیاء کی محنت باطن کی محنت۔ جب باطن ٹھیک ہوگا تو بچہ جہاں بھی ہوگا نیک صالح ہوگا، باطن ٹھیک نہیں ہوگا بچہ نافرمان ہوگا۔ اصل ہے اس کے دل میں خوف خدا کا ڈال دینا۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہماری کوشش ہو ہمارے گھر کا ماحول دینداری کے مطابق ہو۔ نمبر 8، والدین کا بچوں کے سامنے سنجیدگی اختیار نہ کرنا۔ والدین کا بچوں کے سامنے سنجیدگی اختیار نہ کرنا۔ اولاد کی نافرمانی کا ایک سبب یہ ہے کہ میاں بیوی اپنے بچوں کے سامنے سنجیدہ نہیں۔ مثلاً بسا اوقات معاذ اللہ زوجین آپس میں ایسی گفتگو کر رہے ہیں جو ان کی آپس کی باتیں ہیں بچوں کے سامنے کر رہے ہیں، یا ایسی حرکتیں ہیں بچوں کے سامنے کر رہے ہیں تو بچوں کی زندگی پہ برے اثرات پڑ رہے ہیں۔ اور والدین کو چاہیے اولاد کے سامنے سنجیدہ رہیں۔ ماں کو چاہیے اس کے سر پہ ہمیشہ دوپٹہ ہو، اگرچہ ٹھیک ہے بیٹا ہے لیکن اب ہوتا کیا ہے، ماں گھر پہ سر پہ دوپٹہ نہیں، جوان بیٹے ہیں اور ماں کے سر پہ دوپٹہ نہیں، گریبان کھلا ہے، بیٹیوں کا گریبان کھلا ہوا ہے، باپ سامنے بیٹھا ہوا ہے، تو باپ کا کام ہے بیٹی کو تنبیہ کرے کہ بیٹی سر پہ اور اپنے جسم پہ دوپٹہ ڈال کے رکھو۔ ماں کا کام ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر بھی اگرچہ اولاد ہے لیکن وہ پاک دامنی اور عفت کی زندگی گزارے۔ دیکھیں قرآن کریم بوڑھی عورت کے بارے میں تھوڑی لچک رکھتا ہے کہ اگر وہ پورا پردہ نہ کرے اور بڑی چادر ڈال دے تو بوڑھی عورت کے لیے گنجائش ہے، لیکن وہیں پر قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ اگر وہ بوڑھی عورت جس کی طرف کسی کی خواہش نہیں ہوتی، بڑھاپے کو پہنچ چکی ہے، اس کو خود بھی کسی چیز کی خواہش نہیں، وہاں بھی اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اگر وہ بھی پردہ کرے، زیب و زینت سے بچے، خوب پردہ کر کے، تو یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا، وہ عورتیں جو گھروں میں بیٹھنے والی ہیں جو نہیں امید رکھتی نکاح کی، فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ، کوئی حرج نہیں اگر وہ اپنے زائد کپڑے اتار دیں، غیر متبرجات بزینہ، جبکہ وہ زیب و زینت کا اظہار کرنے والی نہ ہو، یعنی زائد اگر وہ برقع نہیں ہے، اگر وہ نہیں پہنتی، کوئی بڑی چادر ان پر نہیں ہے، تو اگر وہ زیب و زینت کا اظہار نہیں کرتی، شریعت نے بوڑھی عورت کے لیے تھوڑی سی نرمی رکھی۔ لیکن آگے اللہ نے فرمایا وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، لیکن اگر وہ پاک دامنی کی زندگی گزاریں، عفت کی گزاریں، کہ بڑھاپے میں بھی وہ پردہ کرے، بڑھاپے میں بھی وہ پردہ کر کے برقع ڈال کے بڑی چادر ڈال کر اگر وہ نکلے، اللہ کو یہ زیادہ پسند۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تمہارے اقوال کو سننے والا، تمہارے ارادوں و نیتوں کو جاننے والا۔ یعنی جو رب بوڑھی عورت کے لیے کہہ رہا ہے، جوان کے لیے تو بطری کا اولا حکم ہے۔ اس لیے بسا اوقات والدین خود غیر سنجیدہ ہوتے ہیں، ایسی حرکتیں، افعال، اقوال کرتے نظر آتے ہیں، گھر کے ماحول میں ماں باپ میں اتنی حیا نہیں ہوتی، اس کے برے اثرات اولاد میں نظر آتے ہیں۔ اس لیے جتنی سنجیدگی ہوگی، بے تکلفی نہیں ہوگی، اتنی اولاد میں حیا، عفت زیادہ ہوگی۔